آپ کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا تو وہ تو چلا تو جاتا ہے باڈیلی، لیکن اس کی جو میموری ہے وہ اسی طرح زندہ ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ خود بھی زندہ ہے۔ بالکل بالکل، ہم سب یہ دعا کر رہے تھے اللہ بہتر جانے، لیکن انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ جی عمر کے والد ہیں، ہم ان سے بھی افسوس کرنا چاہیں گے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ پہلے کبھی آن اسکرین انہوں نے بات کی ہے، کیا ہم ان سے بات کر سکتے ہیں؟ جی ایک سیکنڈ، میں نے ان کو اسپیشلی ریکویسٹ کیا، وہ اس حال میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں ہے کہ وہ بات کریں، لیکن آپ ان سے عرفان بھائی، عرفان آپ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، میں وسیم بادامی عرض کر رہا ہوں، یہاں ندا اور سعدیہ بیٹھے ہیں۔ جی وسیم بھائی کیسے ہیں؟ طبیعت اچھی ہے؟ الحمدللہ، بہت دعائیں آپ لوگوں کے لیے، بہت دعائیں، بہت دل سے۔ بس وسیم بھائی دعاؤں کی وجہ سے تو ہم چل رہے ہیں، ورنہ جیسے آپ جانتے ہیں نا تو حادثہ تو بہت بڑا ہے نا۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ جو عمر کے لیے لوگوں کے دلوں میں وہ جو محبت ہے، وہ جو دعائیں ہیں نا خلوص والی، تو اس کی بیس پہ جو ہے نا ہم بس گزارا کر رہے ہیں، اور اللہ اتنی محبت کریں۔ آپ لوگوں کو کچھ کہنا چاہو گے؟ چونکہ ظاہر ہے آپ لوگوں کے لیے اگر کچھ بھی کہنا چاہیں، جو لوگ اتنی محبتوں کا اور دعاؤں کا اظہار کریں۔ جی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم تو الفاظ نہیں ہیں میرے پاس تو، کیونکہ مجھے تو اتنا خود میں سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں نا، لیکن بعد میں جب میں نے دیکھا وہ بی بی سی پہ میں گیا، میں اکثر نیوز کے لیے بی بی سی پہ بس صرف ہیڈ لائنز پڑھتا ہوں نا، تو ادھر عمر کے بارے میں انہوں نے آرٹیکل دے رکھا تھا، تو انگلش نیوز پیپرز تھے ان پہ بھی عمر جو تھا ہر طرف۔ اچھا تو آپ بہت خوش نصیب ہیں بھائی صاحب، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ با نصیب بچے آپ کے پاس تھے۔ وہ بچے کتنے با نصیب تھے کہ اپنے والدین کو عزت بخش کے گئے ہیں۔ جی اصل میں یہ ہے نا کہ جیسے دانیال نے کہا نا کہ بس تھے تو یہ گاڈ گفٹڈ نا۔ جی بالکل، تو میں ان کی والدہ کو بھی یہ کہہ رہا تھا کہ بس وہ اللہ کا ایک بنایا ہوا پھول تھا۔ بالکل بالکل، ہمیشہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی پہچان اس کی اولاد سے ہو، اور آپ کو خوش نصیب باپ ہیں کہ آپ کو ہم عمر کے ابو کہہ کر پکار رہے ہیں، احمد کے ابو، ابو بکر کے ابو۔ میرا تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، والدین تو ایک ذریعہ ہوتے ہیں نا، اصل میں تو کریشن تو اللہ کی ہے، تو اللہ نے اس کو کریٹ ایسا کیا تھا، اس کی کیوٹنس، اس کی ہیبٹس، سارا کچھ جو تھا تو وہ دلوں میں اب ایسے وہ زندہ رہ گیا ہے نا انشاءاللہ۔ وہ ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں نہیں گیا، وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ جی وہ کل میں ایک شعر پڑھ رہا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نا، تو اس میں تھا کہ عشق کچھ محبوب کے مرنے سے مر جاتا نہیں، عشق کچھ محبوب کے مرنے سے مر جاتا نہیں، یہ روح میں غم بن کے رہتا ہے مگر جاتا نہیں۔ تو یہ جو آپ کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا تو وہ تو چلا تو جاتا ہے باڈیلی، لیکن اس کی جو میموری ہے وہ اسی طرح زندہ ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ خود بھی زندہ ہے۔ بالکل بالکل، ہم سب یہ دعا کر رہے تھے اللہ بہتر جانے، لیکن انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، بس یہ تو دنیا میں تو آزمائش ہے، لیکن وہ علماء کہتے ہیں کہ بھائی یہ جنت کی آپ کی ٹکٹ ہو گئی ہے۔ جی میں نے یہی سنا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو امی ٹھیک ہیں؟ مطلب ظاہر مطلب چونکہ ہمیں ان کی بڑی فکر ہے، وہ ظاہر اس طرح بات نہیں کرتی، تو کیسی طبیعت ہے احمد اور جی اب تو پہلے دن تو ذرا بہت زیادہ شاک میں تھی، تو کیونکہ اچانک ہوا، ٹائم بھی اتنا تھوڑا تھا اس کے پاس، میں خود نہیں تھا گھر پہ، اور ابھی تو بس وہ دعائیں جو کر رہے ہیں آپ لوگ، اور پوری مطلب ہے پاکستان کے بیس پہ باہر سے بھی لوگ بہت ہمارے ساتھ مطلب ہے وہ پرخلوص دعائیں کر رہے ہیں، تو اللہ تو ظاہر ہے اتنے انسان جب اکٹھے ہو کر اللہ سے ایک چیز مانگ رہے ہیں نا، تو ہم تو سب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے صبر ہی مانگے، بس ہمیں اور کسی چیز کی وہ نہیں ہے۔ یہ میں بھی پوری قوم سے گزارش کروں گا، جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ان کے بہاف پہ یہ گزارش ہے اہل خانہ کی، ان کے لیے صبر مانگے۔ آپ کی جو ہے نا عمر سے محبت کا جو ایک حق ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہی ہے کہ بس ہمیں اللہ جو ہے اس آزمائش میں سرخرو فرمائے، اللہ ہے مزید ہمیں آزمائشوں سے بچائے۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ آپ کا بہت شکریہ ہم لوگوں سے بات جی کرنے کا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، وسیم بھائی تو خاص کر ان کے بہت زیادہ کلوز رہے ہیں، بالکل، تو
ज़ाहिर है अब मोहब्बत अल्लाह ही दिलों में डालते हैं ना, जैसे जुनैद भाई के साथ इनकी थी तो वो भी ऐसे थे, वो भी मेरे ख्याल में थे तो जनती, जो उनके आमाल थे और उनके मतलब है कैसे उनकी ज़िंदगी बदली, तो उनके साथ भी ज़्यादा अटैच रहे थे, तो ये इनकी भी खुशकिस्मती है वसीम भाई की। 100%। तो इंशाल्लाह दुआओं की भी दरख्वास्त है आप सबसे, पूरी कौम से। यानी आप लोग का बहुत शुक्रिया, और आप लोग यानी इस आलम में भी अभी आप लोग गम की कैफियत में, लेकिन आप लोग हमें इतने अच्छे अल्फाज में याद कर रहे हैं, आप लोग की बहुत मेहरबानी। दानियाल उस वक्त जब घर भी नहीं पहुंचा था उमर वापस, तब भी दानियाल अब भाई आप अपना ख्याल रखिएगा, भाई आप जय साहब का ख्याल रखिएगा। तो मैंने कहा यार देखो कितना ताल्लुक़ है कि इसको इस हालत में भी हमारा पूछ रहा है, और आप भी इस हालत में हमारी बात कर रहे हैं। आप जी बस ये तो आप लोगों की अपनी अच्छाई है ना, जो बंदा खुद अच्छा हो तो उसे फिर दूसरे लोग भी अच्छे लगते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे दुनिया और आखिरत में, आपको अल्लाह बरकत दे, आपको तकवा नसीब करे सबको, हम सबको। अभी हम इज्तिमाई दुआ करेंगे हमारे प्यारे उमर के लिए, और आपको अल्लाह मियां आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, सब पूरे खानदान को सब्र अता करे। आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिए, मैं ये कहती सब्र हूँ अता कि करें। कितने कंपोज्ड हैं इसके उमर के फादर, पढ़ा लिखा बंदा है और जाहिर है, और वो कभी भी नहीं ऑन स्क्रीन आए, ना किसी ने उनकी आवाज़ सुनी, लेकिन वो इस वक्त उनका आना एक तरह से पूरी लोगों को ये समझ आया कि वो कितने अल्लाह पे भरोसा रखने वाले लोग हैं, कि वो कितने कंपोज। अब समझ में आया बात करके कि क्यों दानियाल ने मुझसे शो से पहले बाकायदा कहा कि हाँ, जब वो बात बात करना चाहें तो कर लीजिएगा। तो कितना यकीन कामिल इस बंदे का। यानी मेरी भी उनके अबू से यानी गालिबन पहली बातचीत है, यानी वो करते ही नहीं है, बड़ा एक रिजर्व सा बंदा है, तो हम भी बताए रहे वो नहीं करते। मेरी अम्मी से, दानियाल से, बच्चों से बात। सुभान अल्लाह, करम फरमाए।